حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے تشریف لانے کے بعد اب کامیاب وہی ہے، ہدایت یافتہ وہی ہے جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا غلام بنے گا، جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے رستے پر چلے گا اور حضور کی اقتداء کو، حضور کی اتباع کو اپنے لیے باعث شرف سمجھے گا۔ قرآن مجید کے اندر سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے یہاں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے واقعے کا ذکر فرمایا ہے۔ وہاں پر ایک جگہ ایک دیوار گر جاتی ہے اور حضرت خضر علیہ السلام اس کو ٹھیک کر دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ عرض کرتے ہیں کہ جناب اس دیوار کو سیدھا کرنے کی اگر آپ اجرت لے لیتے تو زیادہ بہتر تھا، ان لوگوں نے ہماری مہمان نوازی تو کی نہیں ہے، تو آپ نے دیوار کو سیدھا کیوں کیا؟ تو وہاں جو قرآن میں جواب ہے وہ یہ ہے کہ کان ابوہما صالحا، ان کے جو والدین تھے وہ کیا تھے؟ وہ صالح لوگ، ان کے والد صالح تھے، تو ان بچوں کے والد کے صالح ہونے کی وجہ سے ان کی دیوار کو ٹھیک کر دیا۔ اور تفسیر میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ ان کے ڈائریکٹ باپ نہیں تھے بلکہ پچھلی کسی پشت میں تھے۔ بعض نے 7ویں پشت میں بھی ذکر کیا کہ وہاں ایک نیک بندہ تھا، ایک اللہ کا ولی تھا اور یہ ان کی اولاد میں سے۔ بعض نے کہا نہیں، ان کا ڈائریکٹ والد جو تھا وہ نیک آدمی تھا، اللہ کا ولی تھا، تو اس نے دیوار کے نیچے خزانہ چھپایا تھا، کچھ بچوں کی گزر اوقات کے لیے کچھ چیزیں چھپائی تھیں تاکہ بچے جو ہے وہ میرے بعد ان کو صرف کر دیں۔ تو وہ دیوار گرنے والی تھی، اگر گر جاتی تو لوگ وہ سارا کچھ اٹھا کے لے جاتے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے دیوار کو سیدھا کیا، اور دیوار کو سیدھا کس وجہ سے کیا؟ اس کے والد کے صالح ہونے کی وجہ سے۔ فرمایا کہ اولاد کو والد کے صالح ہونے کا یہ فائدہ ملتا ہے، لیکن اولاد کو بھی چاہیے کہ وہ والد صالح والد کے نقش قدم پر چلتی رہے، کہ کسی بھی نیک ہستی اور کسی بھی بلند پایا اور بزرگ ہستی کے ساتھ تعلق ہونا یہ بذات خود ایک شرف کا باعث ہے۔ نبی جو ہوتا ہے وہ اپنے زمانے کے تمام لوگوں سے افضل ہوتا ہے، رسول کو اس سے اور فضیلت عطا ہوتی ہے، لیکن غیر نبی کبھی بھی نبی سے افضل نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک اصول اور قاعدہ اپنے ذہن میں رکھ لیجئے، کبھی بھی غیر نبی نبی سے افضل نہیں ہوتا۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ نبی کو ہی افضل بناتا ہے۔ ہاں، ایک نبی دوسرے نبی سے افضل ہو سکتا ہے، اور نبی سے رسول افضل ہو سکتا ہے، اور رسول سے اولو العزم رسول افضل ہو سکتا ہے، لیکن یہ فضیلت ساری انبیاء کے درمیان ہے۔ باہر کا کوئی بھی بہت بڑا ولی کیوں نہ ہو، بہت بڑی بزرگ ہستی کیوں نہ ہو، جہاں پر تمام اولیاء اور تمام اللہ کے نیک بندوں کے مقامات اختتام پہ آتے ہیں، وہاں پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جو فضیلت ہے اور عروج اور مقامات ہیں ان کا آغاز ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے نبی اور رسول آئے ہیں وہ سارے کے سارے حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے۔ حضرت ابراہیم کی اولاد سے باہر کوئی نبی اور رسول نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے نمونہ رکھا ہے تمہارے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ شانیں عطا فرمائی ہیں کہ ان جیسی شانیں کسی اور کے ہاں ہمیں نظر نہیں آتی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انعام کی 84 نمبر آیہ مبارکہ سے پڑھیں گے آج۔ یہ 10واں رکوع شروع ہے سورہ انعام کا، اور 10ویں رکوع کی دوسری آیت ہے، 7واں پارہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے ان برگزیدہ انبیاء کرام میں سے ہیں جن کو اللہ نے بلند شان اور بلند رتبہ اور مقام عطا فرمایا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سیدھا رستہ دکھایا، تکلیفیں برداشت کیں، دکھ سہے، آگ میں ڈالے گئے لیکن ثابت قدم رہے، اور اپنی جان کا نذرانہ بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا تو اپنی اولاد کو بھی اللہ کے راستے میں پیش کر دی۔ ایک لمبا عرصہ اللہ تعالیٰ نے امتحان میں ڈالا، اولاد نہ دی، بڑھاپے میں اولاد دی، پھر حکم دیا کہ ان کو اس وادی میں چھوڑ آؤ جہاں کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ پانی، نہ گھاس، نہ درخت، نہ کوئی سبزیاں۔ تو آپ بلا چون و چرا مائی ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر وہاں چھوڑ آئے، اور پھر جوان ہوئے، تھوڑی سی بڑی عمر ہوئی تو حکم ہوا کہ اب بیٹے کو اللہ کے راستے میں قربان کر دو، تو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے نمونہ رکھا ہے تمہارے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ شانیں عطا فرمائی ہیں کہ ان جیسی شانیں کسی اور کے ہاں ہمیں نظر نہیں آتی، یعنی ہر ایک کی شان جدا جدا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلند رتبہ تمام انبیاء کرام سے بلند رتبہ ملا، لیکن آپ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور یہ بھی گویا کہ ایک فضیلت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ اور پھر ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے نبی اور رسول آئے ہیں وہ سارے کے سارے حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہوئے۔ حضرت ابراہیم کی اولاد سے باہر کوئی نبی اور رسول نہیں ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں 2 لخت جگر عطا فرمائے، دونوں کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی۔ اور پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب، ان کو بھی اللہ نے نبوت عطا فرمائی۔ حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف، اللہ نے ان کو بھی نبوت عطا فرمائی، اور پھر اس طرح نے یہ نبوت کا سلسلہ چلتا 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 حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک گیا۔ یہ سارے کے سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ اور پھر دوسری طرف حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد ایک ہی ایسے نبی تشریف لائے جو تمام انبیاء کرام کا مجموعہ اور تمام انبیاء کرام کا خلاصہ ہوئے، اور ان کا اسم گرامی ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے آپ کو وہ عروج اور کمال عطا فرمایا کہ سارے انبیاء کرام سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی، لیکن یہ ساری فضیلتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاتمے ہیں۔ تو یہاں ان انبیاء کرام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضرت ابراہیم کے ذکر کے بعد ان انبیاء کرام کا ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ یہ نبی تھے جو ہم نے بھیجے اور ان کو راہ ہدایت دی، جو ان کے ساتھ منسلک ہوا ان کے اپنے ادوار کے اندر، ان کے اپنی اقوام میں، تو وہ کامیاب ہوا۔ تو اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ جڑ جانے میں اور اللہ کے نیک بندوں کی معیت اور سنگت کے اندر ہی کامیابی ہے، اور اللہ نے ان بزرگ اور بلند پایا ہستیوں کا یہاں ذکر فرمایا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب عطا فرمائے۔ گویا کہ اسحاق اور یعقوب کی صورت میں خوبصورت تحفہ اللہ نے عطا فرمایا۔ کُلًّا ہدینا، ان سب کو ہم نے ہدایت سیدھا رستہ دیا۔ وَنُوحًا ہدینا من قبل، اور اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کو ہم نے سیدھا راہ دکھایا تھا، سیدھا رستہ دیا تھا۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داود و سلیمان، اور ان کی ذریت سے حضرت داؤد آئے، حضرت سلیمان آئے، ایوب آئے، و یوسف و موسیٰ و ہارون، حضرت یوسف، موسیٰ، ہارون، یہ سارے کے سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوئے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم احسان کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے احسان کیا۔ احسان کا مطلب ہے کہ اچھے طریقے سے، خوبصورت طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہونے کا حق ادا کیا، اور ہر اللہ کے حکم کو اچھے طریقے سے انہوں نے پورا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اولاد کا یہاں ذکر کیا، فرمایا کہ یہ بلند پایا لوگ ہم نے ان کو عطا فرمایا۔ وقت زکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس، اور حضرت زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس یہ بھی انہیں عطا کیے۔ وَكُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ، یہ سارے کے سارے صالحین میں سے تھے۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطَ، حضرت اسماعیل، حضرت یاسع، حضرت یونس اور لوط، کُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، ہم نے ان سب کو عالمین پر فضیلت عطا فرمائی۔
نبی جو ہوتا ہے وہ اپنے زمانے کے تمام لوگوں سے افضل ہوتا ہے، رسول کو اس سے اور فضیلت عطا ہوتی ہے، لیکن غیر نبی کبھی بھی نبی سے افضل نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک اصول اور قاعدہ اپنے ذہن میں رکھ لیجئے، کبھی بھی غیر نبی نبی سے افضل نہیں ہوتا، ہمیشہ اللہ تعالیٰ نبی کو ہی افضل بناتا ہے۔ ہاں، ایک نبی دوسرے نبی سے افضل ہو سکتا ہے، اور نبی سے رسول افضل ہو سکتا ہے، اور رسول سے اولو العزم رسول افضل ہو سکتا ہے، لیکن یہ فضیلت ساری انبیاء کے درمیان ہے۔ باہر کا کوئی بھی بہت بڑا ولی کیوں نہ ہو، بہت بڑی بزرگ ہستی کیوں نہ ہو، جہاں پر تمام اولیاء اور تمام اللہ کے نیک بندوں کے مقامات اختتام پہ آتے ہیں، وہاں پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جو فضیلت ہے اور عروج اور مقامات ہیں ان کا آغاز ہوتا ہے۔ اور بزرگ فرماتے ہیں تمام صحابہ اکرام کی جو شانیں اور مقامات ہیں جہاں ان کا اختتام ہوتا ہے، وہاں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کا آغاز ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو سب انبیاء کرام سے بعد تمام جتنے بھی اللہ کے نیک بندے آئے وہ تمام انبیاء کرام کے صحابہ تھے، اولیاء کرام تھے، اغیاث، اقطاب، قلندر، جو بھی بڑے بڑے بلند تھے، ان تمام مقامات سے بلند حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام۔ اور حضرت ابو بکر صدیق تمام انبیاء کرام کے بعد انسانوں میں سب سے افضل ہستی ہیں، افضل البشر بعد الانبیاء حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہیں۔ اور جہاں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا مقام ختم ہوتا ہے، وہاں ایک چھوٹے سے نبی کے مقام کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ فضیلت کی تقسیم ہے جو ہمیں بزرگوں نے سمجھائی اور سکھائی ہے، اور یہاں پر بھی یہی فرمایا گیا کلن فضلنا علی العالمین، ان نبیوں کو ہم نے عالمین پر فضیلت عطا فرمائی۔ ومن آبائہم وذریاتہم واخوانہم، اور ان کے آبا میں سے اور ان کی اولاد میں سے اور ان کے بھائیوں میں سے، وجتبیناہم وہدیناہم، ہم نے ان کو چن لیا اور ہم نے ان کو ہدایت عطا فرمائی، الی صراط مستقیم، صراط مستقیم، سیدھا رستہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا۔ نبی، نبی کے والدین، انبیاء کرام کے آبا، انبیاء کرام کی اولادیں، انبیاء کرام کے بھائی، یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن کو ہدایت اللہ کی طرف سے ودیت ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو خود ہدایت عطا فرمائی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی بھی نیک ہستی اور کسی بھی بلند پایا اور بزرگ ہستی کے ساتھ تعلق ہونا یہ بذات خود ایک شرف کا باعث ہے۔ ان کے والد ہونا، والدہ ہونا، آباء و اجداد میں سے ہونا، بھائیوں میں سے ہونا، اولاد میں سے ہونا، یہ بہت بڑا شرف اور بہت بڑا مقام ہوتا ہے۔ جس بزرگ کی جتنی ہستی ہے، جتنی فضیلت ہے، ان کے ساتھ منسلک لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ اتنا ہی عروج اور مقام عطا فرماتا ہے۔ لیکن نبی چونکہ معصوم ہوتے ہیں اور وہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں ہی رہتے ہیں، اس لیے ان کی فضیلتیں تو قائم رہتی ہیں، لیکن جو غیر نبی ہوں گے انہیں اپنے ان بزرگوں کے رستے پر، صراط مستقیم پر چلنا ہوگا۔ اگر تو وہ انہی کے طریقے پر اور انہی کے رستے پر چلتے رہیں گے تو وہ فضیلتیں ان کے شامل حال رہیں گی۔ قرآن مجید کے اندر سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے یہاں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے واقعے کا ذکر فرمایا ہے۔ وہاں پر ایک جگہ ایک دیوار گر جاتی ہے اور حضرت خضر علیہ السلام اس کو ٹھیک کر دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ عرض کرتے ہیں کہ جناب اس دیوار کو سیدھا کرنے کی اگر آپ اجرت لے لیتے تو زیادہ بہتر تھا، ان لوگوں نے ہماری مہمان نوازی تو کی نہیں ہے، تو آپ نے دیوار کو سیدھا کیوں کیا؟ تو وہاں جو قرآن میں جواب ہے وہ یہ ہے کہ کان ابوہما صالحا، ان کے جو والدین تھے وہ کیا تھے؟ وہ صالح لوگ، ان کے والد صالح تھے، تو ان بچوں کے والد کے صالح ہونے کی وجہ سے ان کی دیوار کو ٹھیک کر دیا گیا۔ اور تفسیر میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ ان کے ڈائریکٹ باپ نہیں تھے بلکہ پچھلی کسی پشت میں تھے، بعض نے 7ویں پشت میں بھی ذکر کیا ہے کہ وہاں ایک نیک بندہ تھا، ایک اللہ کا ولی تھا، اور یہ ان کی اولاد میں سے، بعض نے کہا نہیں ان کا ڈائریکٹ والد جو تھا وہ نیک آدمی تھا، اللہ کا ولی تھا، تو اس نے دیوار کے نیچے خزانہ چھپایا تھا، کچھ بچوں کی گزر اوقات کے لیے کچھ چیزیں چھپائی تھیں تاکہ بچے جو ہے وہ میرے بعد ان کو صرف کر لیں۔ تو وہ دیوار گرنے والی تھی، اگر گر جاتی تو لوگ وہ سارا کچھ اٹھا کے لے جاتے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے دیوار کو سیدھا کیا
اور دیوار کو سیدھا کس وجہ سے کیا؟ اس کے والد کے صالح ہونے کی وجہ سے۔ فرمایا کہ اولاد کو والد کے صالح ہونے کا یہ فائدہ ملتا ہے، لیکن اولاد کو بھی چاہیے کہ وہ صالح والد کے نقش قدم پر چلتی رہے۔ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَمِنْ ذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، یہ اللہ کی ہدایت ہے اور اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے عطا فرماتا ہے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر وہ شرک کرتے تو جو کچھ انہوں نے عمل کیا وہ سب کا سب ضائع ہو جاتا بالفرض محال۔ لیکن ظاہر بات ہے انبیاء کرام تو معصوم ہوتے ہیں، وہ تو بالکل شرک نہیں کر سکتے، اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے، لیکن بتایا یہ گیا کہ فضیلت کے جتنے بھی معیارات ہیں آپ جہاں پر بھی پہنچ جائیں، اگر نعوذ باللہ من ذالک آپ شرک میں مبتلا ہو گئے تو سارا کیا دھرا ضائع ہو جائے گا، سب کا سب ختم ہو جائے گا، اور نیکیاں ساری کی ساری وہ ضائع ہو جائیں گی اور انسان کو کوئی اجر نہیں ملے گا۔ اس لیے ایمان اور استقامت یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوہ، یہی وہ بلند پایا ہستیاں تھیں جن کو ہم نے کتاب دی تھی، انہیں حکم دیا تھا اور انہیں نبوت عطا فرمائی۔ حکم کا مطلب ہے انہیں ایک لوگوں پر ایک سلطنت عطا فرمائی، ایک لوگوں پر ایک عروج اور بلندی اور مقام عطا فرمایا، جس کی بنا پر وہ لوگوں کے فیصلے بھی فرماتے تھے اور وہ لوگوں کے درمیان معاملات بھی طے فرماتے تھے۔ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ، اور اگر یہ لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ، تو ہم نے ایک ایسی قوم بھی رکھی ہے کہ جو انکار کرنے والی نہیں ہے۔ یہ انکار کرتے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرتے ہیں، یہ کفار مکہ، یہ مشرکین مکہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے برگزیدہ لوگ بھی ہیں جو قطعاً اللہ کا انکار نہیں کرتے، جو رسولوں کا انکار نہیں کرتے، جو انبیاء کرام کے مخالف نہیں ہیں بلکہ ان کو ماننے والے ہیں۔ اولئک الذین ھدی اللہ، یہی وہ لوگ ہیں اللہ نے جنہیں ہدایت عطا فرمائی۔ پیچھے بھی ذکر ہوا کہ ہدایت انہیں اللہ نے عطا فرمائی ہے، یہاں بھی فرمایا ہدایت انہیں اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ تو اب جب اللہ نے ان کو ہدایت عطا فرمائی تو ان سے زیادہ سیدھے رستے پر کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہی انبیاء کرام اپنے اپنے دور میں سیدھے رستے پر رہے اور اپنی اقوام کو سیدھے رستے کی تلقین کرتے رہے۔ فرمایا کہ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ، پس ان کی ہدایت کی اقتداء کیجئے، ان کی ہدایت کی پیروی کیجئے۔ یہ جو انبیاء کرام اس دنیا پر تشریف لائے یہی ہدایت یافتہ تھے اور ان کی ہدایت کی اقتداء کرنے کا حکم دیا گیا۔ گویا کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں جو ہدایت پر ہوتے ہیں، ہمیں ان کی ہدایت کی اقتداء کرنی چاہیے اور ان کو فالو کرنا چاہیے، ان کی پیروی کرنا چاہیے۔ درمیان میں سے کسی بھی شخصیت کو مائنس کر کے اللہ تک پہنچنا یہ ممکن نہیں ہے۔ اور تمام جو انبیاء کرام ہیں اپنے اپنے دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی تلقین کرتے رہے، یہ بتاتے رہے کہ ہمارے بعد جو آنے والی ہستی ہے پھر تم نے ان کی ہدایت کو مان، اور قرآن نے اس کا ذکر کیا۔ اور یہ انبیاء کرام سے عالم ارواح میں وعدہ لیا گیا تھا کہ جب تم جاؤ اپنے اپنے دور میں اللہ تمہیں نبوت دے، تمہیں کتاب دے اور میرے آخری رسول تمہارے پاس آ جائیں تو پھر تم نے ان کی اقتداء کرنی ہے، پھر ان کی مدد کرنی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا سارے نبی اپنی اپنی امتوں کو یہ سبق دیتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو پھر تمام انبیاء کرام کی جو راہ ہدایت تھی اور جو تمام انبیاء کرام نے بتایا تھا رستہ، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی تھی۔ تو نتیجہ نکلا کہ حضور علیہ السلام کے تشریف لانے کے بعد اب کامیاب وہی ہے، ہدایت یافتہ وہی ہے جو حضور علیہ السلام کا غلام بنے گا، جو حضور علیہ السلام کے رستے پر چلے گا اور حضور کی اقتداء کو اور حضور کی اتباع کو اپنے لیے باعث شرف سمجھے گا، اور اس کے علاوہ کوئی ہدایت کا رستہ اس دنیا میں موجود نہیں ہے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، محبوب نے فرما دیجئے کہ میں اس بات پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، تمہیں راہ ہدایت دکھا رہا ہوں، تمہیں دنیاوی زندگی کی کامیابی اور اخروی زندگی کی کامیابی کا نسخہ دے رہا ہوں، اور اتنی قیمتی چیز اور اتنی قیمتی متاع تمہیں دے رہا ہوں، اور اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا کہ میں نے اپنا سارا کچھ تیاگ کے اپنا سارا وقت تمہارے
تبلیغ کے لیے صرف کر رکھا ہے اور اس کے بدلے میں مجھے کوئی اجرت دو، کوئی اجر نہیں ہے، تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کر رہا. ان ہوا الا ذکریٰ للعالمین، بے شک یہ قرآن یہ عالمین کے لیے نصیحت ہے، اور جو ان سے نصیحت حاصل کر لے وہی فائدے بخش ہے. یا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات یہ عالمین کے لیے باعث نصیحت بن کے اور ذکرہ بن کے تشریف لائے. جو ان کی اقتداء کرے گا، جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پیروی کرے گا، وہی اس دنیا میں کامیابی سے ہمکنار ہوگا اور اللہ کا وہی برگزیدہ بن سکے گا. ان آیات مبارکہ میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں اللہ کو کتنے پسند ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا قرآن میں ذکر کرتا ہے اور انبیاء کا بھی ذکر کیا، اور قرآن میں اللہ نے اپنے ولیوں کا بھی ذکر کیا. وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اور جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے ہدایت اس کے ساتھ چلتی. اللہ کے نبی جو ہوتے ہیں ہدایت ان کے ساتھ ہوتی ہے، اور آخر میں ہدایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو جو حضور کا صحیح معنوں میں مقتدی ہوگا، حضور علیہ السلام کا صحیح معنوں میں پیروکار ہوگا، ہدایت اس کے ساتھ ہوگی. اور جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط نہیں رکھے گا وہ ہدایت پر نہیں رہے گا. اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.